जलाली नाम में आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। खुदावंद के फजल व करम से मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब भी मसीह यीशु के नाम में ठीक ठाक होंगे और खुदा आपको हर तरह की रूहानी और जिस्मानी बरकत से मालामाल कर रखा है। आए हम अपनी इबादत का आगाज करेंगे। इबादत के शुरू में हम ज़बूर 139 की पहली 2 आयत गाएंगे। खुदाया तेरी रूतों में भला नस के किधर जावा, खुदाया तेरी रूतों में भला नस के किधर जावा, हजूरी तेरी तो छुप के मैं केड़ी तरफ नूनसा, हजूरी तेरी तो छुप के मैं केड़ी तरफ नूनसा। मैं चढ़ जावां जैस माना दे ओते है तू ही, मैं चढ़ जावां जैस माना दे ओते है तू ही, वछावां बिस्तरा पाताल दे विच ओथे है तू ही, बछावां बिस्तरा पाताल दे विच ओथे है तू ही, खुदाया तेरी रूतों में भला नस के किधर जावा, हजूरी तेरी तो छुप के मैं केड़ी तरफ नूनसा। आमीन। आए अजीजों, हम अब वक्त है हम कलाम मुकद्दस में को अपनी नसीहत और रहनुमाई के लिए खोलेंगे और उसमें से हम आज पढ़ेंगे लूका तबीब की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका 24 बाब और उसकी पहली आयत से 12 आयत तक हम पढ़ेंगे। पाकला में यूं लिखा है, सबत के दिन तो उन्होंने हुक्म के मुताबिक आराम किया, लेकिन हफ्ता के पहले दिन वो सुबह सवेरे ही उन खुशबूदार चीज़ों को जो तैयार की थीं लेकर कब्र पर आईं और पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया, मगर अंदर जाकर खुदावंद यीशु की लाश ना पाई। और ऐसा हुआ कि जब वो इस बात से हैरान थी तो देखो 2 शख्स बर्राक पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए। जब वो डर गईं और अपने सर जमीन पर झुकाए तो उन्होंने उनसे कहा कि जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो, मैं क्यों ढूंढती हो, वो यहाँ नहीं बल्कि जी उठा है। याद करो कि जब वो गलील में था तो उसने तुमसे कहा था, जरूर है कि इब्ने आदम गुनाहगारों के हाथ में हवाला किया जाए और मसलूब हो और तीसरे दिन जी उठे। उसकी बातें उन्हें याद आईं और कब्र से लौटकर उन्होंने उन 11 और बाकी सब लोगों को इन सब बातों की खबर दी जिन्होंने रसूलों से ये बातें कहीं। वो मरियम मगदलीनी और
یوانا اور یعقوب کی ماں مریم اور ان کے ساتھ کی باقی عورتیں تھیں، مگر یہ باتیں انہیں کہانی سی معلوم ہوئی اور انہوں نے ان کا یقین نہ کیا۔ اس پر پترس اٹھ کر قبر تک دوڑا گیا اور جھک کر نظر کی اور دیکھا کہ صرف کفن ہی کفن ہے، اور اس ماجرے سے تعجب کرتا ہوا اپنے گھر چلا گیا۔ آمین۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ آمین۔ خدا ان کا شکر ہو۔ آج ہم نے پاک کلام میں سے دیکھا ہے کہ کس طرح سبت کے پہلے دن جب وہ عورتیں خوشبودار چیزیں لے کر قبر پر گئیں تو میرے عزیزو وہ نہیں جانتی تھی کہ ہمیں آگے چل کر قبر پر ایسا واقعہ دیکھنے کو ملے گا جو آج تک دنیا میں رونما نہیں ہوا تھا، پہلے کبھی ایسا واقعہ نہیں ہوا تھا۔ تو ہم بھی اس دنیا میں دیکھتے ہیں کہ جب ہمارے عزیز ہمیں چھوڑ کر مسیح یسوع میں سو جاتے ہیں تو پھر ہم جب کبھی بھی کوئی خوشی کا موقع آتا ہے، کوئی کرسمس آتا ہے یا ایسٹر آتا ہے، تو ہم جب اکٹھے ہوتے ہیں تو ان کو ہم یاد کرتے ہیں، پھر ہم ان کی قبر پر جاتے ہیں اور ادھر جا کے خوشبو جلاتے ہیں، اگربتیاں جلاتے ہیں اور ساتھ ان کی قبر کے اوپر پھول وغیرہ ڈال کر آتے ہیں۔ ہم اس بات سے ان کی یاد کو ہم جو ہے نا تازہ کرتے ہیں اور ہم انہیں یاد کرتے ہیں۔ وہ عورتیں سبت کے پہلے دن جب مسیح یسوع کو مصلوب کر دیا گیا تو وہ پو پڑھنے سے پہلے صبح سویرے اٹھ کر قبر پر گئیں اور انہوں نے جا کر یہ ماجرا دیکھا اور وہ حیران ہوئیں اور ڈر گئیں، اور فرشتوں نے ان سے کہا کہ جاؤ اپنے ان بھائیوں کو جا کر خبر دو، اور وہ گئیں اور انہوں نے ان کو اس چیز کی خبر دی، خوشخبری دی کہ یسوع جی اٹھا ہے۔ سو پیارے خود بھائیوں اور بہنوں، میں دعا کرتا ہوں آپ کے لیے تاکہ اس کلام کے گہرے اور میک بید جو ہے وہ خدا مجھے بھی سکھائے، تاکہ میں صرف اس کو پڑھنے والا نہ بنوں بلکہ آپ لوگوں کے ساتھ اس کے ان بھیدوں کو شیئر کرنے والا ہو سکوں۔ آئے ہم جھکیں اور دعا مانگیں۔ خدا قدوس مہربان خدا جلالی پتا، بحر و بھر کے خالق اور مالک، آسمان اور زمین کو بنانے والے ابراہم، اسحاق اور یعقوب کے خدا، ہماری جانوں کے لنگر فدیہ دینے والے خدا، تیرا شکر، تیری تعریف کرتا ہوں زندگی اور زندگی کی تمام نعمتوں، برکتوں اور بخششوں کے لیے۔ خدا باپ تیرا شکر کرتا ہوں گزرے وقت کے لیے، گزری عمر کے لیے، گزری رات کے لیے، گزرے دن کے لیے، کہ تو نے ہر طرح کے حادثے سے، ہر طرح کی دکھ تکلیف پریشانی سے، موسمی اثرات سے، کام کاج کی جگہ پر تو نے بچا کر محفوظ رکھا، اور لشکروں کے خدا ہر طرح کی ضروریات زندگی جس کے ہم طلبگار تھے، خدا باپ تو نے یسوع کے نام سے پوری کی، تیرا شکر کرتی ہیں۔ اسی طرح اس وقت کے لیے تیرا شکر ادا کرتا ہوں خدا باپ، آپ جو پیارے خداوندہ اس چھوٹی سی عبادت کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے آج پھر سے یہ موقع دیا کہ یہ عبادت تیرے حضور گزران سکیں، کہ لشکروں کے خدا تو ہم سے کسی طرح کی کوئی ڈیمانڈ نہیں کرتا، تو بیلوں بچڑوں کا خون، روپیہ پیسہ، سونا چاندی ہم سے طلب نہیں کرتا، صرف یہی چاہتا ہے کہ ہم تیرے لوگ ہوتے ہوئے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری طاقت اور اپنی ساری عقل کے ساتھ تجھ سے محبت رکھیں اور تیری عبادت کریں۔ سو پہلے خدا نے تیرے کلام میں لکھا ہے کہ تم میری عبادت کرو گے تو میں تمہاری روٹی اور پانی پر برکت دوں گا، اور تمہارے بیچ میں سے ہر طرح کی بیماری کو یسوع کے نام سے دور کروں گا۔ سو خدا باپ منت کرتا ہوں اپنے لوگوں کے ساتھ ہونا، اپنے لوگوں کو اس کلام کے وسیلہ سے، اس زبور کے وسیلہ سے اور اس دعا کے وسیلہ سے خدا باپ تو اپنے لوگوں کو برکت دینا،
اور اس چینل کے وسیلہ سے جتنے لوگ بھی اس کو دیکھیں، خدا باپ منت کرتا ہوں کہ ان کو اپنے آسمان کو کھول کر برکت دینا اور اس چینل کو بڑھانا، اس کی حدوں کو بڑھانا خدا باپ، تاکہ تیرے لوگ زیادہ سے زیادہ اس کو سن کر، دیکھ کر تجھ سے برکت حاصل کرنے والے ہوں۔ جو لوگ بیمار ہیں خدا باپ، میں تو نہیں جانتا، لیکن تو جانتا ہے، کیونکہ تو دلوں اور گردوں کو جانچنے والا خدا ہے۔ تو عجیب مشیر خدا قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ ہے، دور و نزدیک کا خدا ہے۔ تو فاصلوں پر قدرت رکھتا ہے، تیرے سامنے کوئی چیز ناممکن نہیں، کوئی بیماری ایسی نہیں جس سے تو شفا نہ دے سکے، اور کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی ایسی نہیں ہے جس سے تو رہائی نہ دے سکے۔ منت کرتا ہوں خدا باپ، ہر طرح کی بیماری کو اپنے لوگوں کے بیچ میں سے دور کرنا، اور جو لوگ تجھ سے مانگتے ہیں خدا باپ، ان پر رحم کرنا، اور اپنا دستے مبارک بڑھا کر اپنے لوگوں کو شفا عطا کرنا، کیونکہ تو اپنے کلام کو نازل فرما کر اپنے لوگوں کو شفا عطا کرتا ہے۔ تو بھلا خدا ہے، تو رحیم و کریم خدا ہے، قہر کرنے میں گدیما اور شفقت میں غنی ہے۔ تو نے کہا ہے، مجھ سے مانگ تو میں امتیں تجھے میراث میں دوں گا، دنیا کی انتہا سے تیری ملکیت بناؤں گا۔ خدا باپ، التجا کرتا ہوں اپنے لوگوں کی ضروریات زندگی کو یسوع کے نام سے پورا کرنا۔ جن لوگوں کے پاس روپے پیسے کی کمی ہے، کاروبار نہیں ہے، نوکریاں نہیں ہیں، خدا باپ تو اپنے لوگوں کے ساتھ ہو، اپنے لوگوں کو بہتر سے بہتر سورسز اور وسائل مہیا کرنا، بہتر سے بہتر خدا باپ تو کاروبار عطا کرنا، نوکریاں عطا کرنا، تیرے لوگ خدا باپ اپنے کاروبار کریں اور تجھ سے برکتیں حاصل کرنے والے ہو سکے۔ تیرے نام کو عزت اور جلال تیرے لوگوں کے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے سے ملے۔ تو پیرو خدا نے تو نے کہا ہے کہ دینا لینے سے مبارک ہے، کیونکہ پیرو خدا نہ تو ہمیشہ دیتا ہے، تو کبھی کسی سے کچھ مانگتا نہیں ہے، تو کبھی کسی کا محتاج نہیں ہے، کیونکہ خدا تو ہر وقت دینے کے در پہ رہتا ہے، شفا دینے کی، برکتیں دینے کی، بخششیں دینے کے در پہ رہتا ہے۔ خدا تیرا شکر کرتا ہوں، منت کرتا ہوں لشکروں کے خدا، میرے گھرانے کے ساتھ، بیوی کے، بیٹی کے ساتھ ہونا خدا باپ، ہر طرح کی روحانی اور جسمانی برکات سے ملامات کر، ان دنوں میں اپنے لوگوں کے ساتھ ہونا خدا باپ۔ بے دینی کے دور ہے لشکروں کے خدا، قوم پر قوم، سلطنت پر سلطنت چڑھائی کر رہی ہے۔ تیرے پیارے بیٹے یسوع کی وہ باتیں، وہ نبوتیں، وہ پیشن گوئیاں پوری ہو رہی ہیں خدا باپ۔ سو ان دنوں میں اپنے لوگوں کو اپنے ساتھ چلنے کا فضل عطا کرنا، نئے سرے سے پیدا ہونے کا فضل عطا کرنا، تاکہ تیرے لوگ تیرے ساتھ چلیں اور تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھیں، تیرے خلاف خطا نہ کریں، بدی نہ کریں، گناہ نہ کریں، بلکہ ہمیشہ تجھ کامل کرنے والے اور نجات کے بانی یسوع کو تکتے رہیں، دائیں بائیں نہ مڑیں، کیونکہ تیرے کلام میں لکھا ہے کہ غیر معبودوں کے پیچھے بھاگنے والوں کا غم بڑھ جائے گا۔ منت کرتا ہوں خدا باپ اس ملک پاکستان کے لیے، خدا باپ اس میں جو الیکشن ہونے والے ہیں لشکروں کے خدا، حکومتیں تیری ہی طرف سے ہوتی ہیں، تو ہی حکومتوں کو، بادشاہوں کو قائم کرتا ہے اور تو ہی ان کو موقوف کرتا ہے خدا باپ۔ منت کرتا ہوں ایسی حکومتیں برپا کرنا، ایسے لوگ مہیا کرنا خدا باپ، جو تیرے لوگوں کے لیے برکت کا سبب، تیرے لوگوں سے محبت کرنے والے ہوں، تیرے لوگوں کا خیال رکھنے والے ہوں، اپنی رعایا کے ساتھ حسن و سلوک برتنے والے ہوں خدا باپ، نرمی کے ساتھ برتاؤ کرنے والے ہوں، اس ملک پاکستان کی عدلیہ کے لیے، اعلیٰ حکام کے لیے، پولیس کے لیے، فوج کے لیے، ہر ایک انٹیلیجنس ادارے کے لیے خدا باپ تجھ سے برکت کی دعا مانگتا ہوں لشکروں کے خدا، اس کی سرحدوں پر
تیرے پاک فرشتگان کا پیرا مانگ لیتا ہوں۔ تو اپنے نام کی باڑ لگا، اپنے منہ کی آتشی تلوار کا پیرا لگا خدا باپ، تاکہ اس کے چوگرد کسی طرح کی کوئی ابلیس شریر کی چالیں کامیاب نہ ہونے پائیں، بلکہ تیرا بیٹا یسو اس ملک پاکستان میں چلتا پھرتا نظر آئے۔ ہم گھٹے تو بڑھے، ہم چھپے تو نظر آئے۔ تیرا شکر، تیری تعریف کرتا ہوں۔ اور زیادہ پیرو خداوندہ اس چینل کے لیے ویڈیوز بنانے کا اور عبادت کے ذریعے سے اور زیادہ اس کو پرچار کرنے کا، اپنے کلام کو پھیلانے کا فضل عطا کرنا، تاکہ خدا باپ تیرے کلام کو اور زیادہ تیرے لوگوں تک پہنچا سکوں، تیرے لوگوں کو سنا سکوں، اور اپنے لوگوں کو سمجھانے کا، سیکھنے سکھانے کا عمل میں پیرے خدا میں اپنے ساتھ ہوں۔ بڑی برکت دینا اور سلامتی عطا کرنا۔ دعا کو سن اور قبول کر، تیرے بیٹے اپنے خدا یسوع مسیح کے نام سے مانگتا اور پا لیتا، آمین۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک منا جائے، تیری بادشاہی ہے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہماری روز کو آج ملے، اور جس طرح ہم اپنے قرضوں کو معاف کرتے ہیں، تو بھی ہمارے قرض میں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی اور قدرت اور جلال ہمیشہ تک تیرے ہیں، آمین۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کے نام سے، آمین۔ آمین۔ میری ریکویسٹ ہے کہ آپ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ دیکھیں اور اس کے وسیلہ سے برکت حاصل کریں، اور اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کو دبائیں، اور اپنے عزیزوں کے ساتھ، اپنے بہنوں بھائیوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ اسی یسوع کے نام سے آپ سب کی سلامتی ہو۔ میری طرف سے سب کو سلام۔